وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین حدیث کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں مقتدیوں کو دیکھتے تھے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا، وہ یہ تھا کہ آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، آپ کو مربی بنا کر بھیجا گیا، آپ کو ٹرینر بنا کر بھیجا گیا کہ آپ نماز کی ٹریننگ دیں، نماز کی تدریب کروائیں، نماز کی تربیت کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی گئی۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور آثار صحابہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واضح ترین بیان موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلم الغیب فقد افترا، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، اس نے افترا پردازی کی، الزام تراشی کی۔ الزام تراشی ہے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا امت کے لیے لازم اور ضروری ہوتا تھا، اتنا اللہ رب العالمین بتا دیتا، آگاہ کر دیتا، اطلاع دے دیتا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں 418، مسلم میں 424 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم لوگ میرے قبلے کو یہاں دیکھ رہے ہو؟ فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم تمہارا خشوع و خضوع اور تمہارا رکوع ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ انی لاراکم من وراء ظہری، میں تم لوگوں کو پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ نماز کا معاملہ ہے، چونکہ نماز میں صف درست کرنا، نماز درست کرنا ہے۔ فإن اقامت الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا نماز کو درست کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، المراد من ذلک اخشعوا فی الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز میں خشوع اور خضوع برتو، واتموا ارکانها، اور نماز کے ارکان کو پورے کرو، کانی انظر الیکم ووجہکم الی صحیحها، گویا میں تم کو دیکھ رہا ہوں اور تمہیں نماز درست کرنے کی رہنمائی بھی کر رہا ہوں۔ فإنی أرى أحوالکم فی الصلاۃ من ورائي، میں تمہارے حالات کو نماز میں دیکھتا ہوں۔ حال کونی واقفا اماما، کب دیکھتا ہوں؟ اس حالت میں جب میں امامت کے لیے کھڑا ہوں،
وَأَنْتُمْ خَلْفِي، اور تم لوگ میرے پیچھے ہو، کما اراکم وانا ناظر الیکم امامی، ایسے ہی تم لوگوں کو دیکھتا ہوں جیسے تم میرے سامنے ہوتے ہو۔ وفی الحدیث من دلائل نبوته صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح ترین دلیلیں موجود ہیں، واضح ترین دلیلیں موجود ہیں۔ اس لیے اس خاص معاملے کو عام کرنا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مسکوٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، ایک خاص معاملے کو عام معاملے پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ مومن قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ گھومتا ہے، اپنی منمانی نہیں کرتا اور نہ قیاس آرائی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ فتنے کا بنا ہے وہ قیاس آرائی کے نتیجے میں، یاد رکھیں یہ ابلیسی قیاس ہے، ابلیسی قیاس ہے۔ ابلیسی قیاس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک، بلکہ شرک تک کے دروازے ابلیسی قیاس کے نتیجے ہی میں کھولے گئے ہیں، اور آج لوگ شرکیات میں مبتلا ہیں۔ اس کا بہت بڑا ریزن قیاس آرائی ہے۔